بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد مدثر شاہ سوار چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا پروگرام ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ہے اور یہ ایک دینی لحاظ سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور چونکہ جہاں پہ دین کی بات آتی ہے وہاں پہ پھر بات مستند ہونی چاہیے۔ آگے پیچھے گوگل سرچ یا یوٹیوب سے اٹھائی ہوئی چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے، اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے ناظرین مجھ سے جو سوالات کرتے رہے ہیں، ان کا یہ تھا کہ دجال کے بارے میں پروگرام کیا جائے، جو قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہونا ہے، تو اس کے بارے میں کیا جائے۔ تو میں کافی عرصے سے اس چیز پہ کام کر رہا تھا، لیکن یوٹیوب پہ میں نے بہت سی ویڈیوز اس سلسلے میں دیکھیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو من گھڑت روایات ہیں، جو کہیں سے بھی ہمیں جن کا ذکر نہیں ملتا حدیث میں۔ تو اس سلسلے میں پھر میں آج یہاں پہ موجود ہوں چچاوتنی کے کنواہی گاؤں چک 8912 میں، اور یہاں کے جو خطیب اعظم ہیں، جو جامع مسجد ہے، مفتی فیض علی فیضی صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان سے ہم آج دجال کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہمیں جو قرآن اور حدیث سے جو چیزیں ثابت شدہ ہیں وہ ہمیں بتائیں گے۔ تو مفتی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت ہی مصروفیت میں سے وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیجئے کہ آپ نے کہاں سے دینی تعلیم حاصل کی، آپ کے اساتذہ کرام کون تھے، تاکہ جو ناظرین ہیں ہمارے وہ آپ کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ جی بہت شکریہ بھائی مدثر شریف صاحب کہ آپ نے جو ہے نا کچھ لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ میرا نام مفتی محمد فیض علی فیضی، میری جو ہے نا ابتدائی تعلیم دارالعلوم غوثیہ علامہ اقبال روڈ میاں چنوں، اور اس کے بعد جو ہے نا میری جو صنعت فراغت ہے وہ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان چوک مہارا والا، اور میرے استاد محترم ہیں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مشتاق احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور غزالی زماں کے لخت جگر نور نظر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید ارشد سعید شاہ صاحب قادمی دامت فیوضہم القدسیہ، جن کے پاس میں نے سن 2002 کے اندر دور حدیث شریف کیا اور صنعت فراغت حاصل کی۔ تو آپ تشریف لائے، بسم اللہ، آپ نے جو پوچھنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو مفتی صاحب، اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی بات ذہن میں آتی ہے کہ جو دجال ہے اس کے بارے میں کیا قرآن پاک میں بھی کوئی ذکر ہے، یا صرف احادیث میں ہی اس کی مختلف نشانیاں وغیرہ بتائی گئی ہیں؟ جی قرآن پاک کے اندر جو ہے نا اس کا تو کوئی جو ہے نا ظاہری طور پہ کوئی حکم نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ اشارہ کنایا جو علماء اس کی طرف جاتے ہیں وہ تو ہے، لیکن حدیث کے ساتھ واضح اس کا بیان ہے دجال کا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور قیامت سے پہلے جو فتنوں کا ظہور ہوگا انہی فتنوں میں سے دجال بھی ایک فتنہ ہے۔ جی، تو اس میں ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ایک میرے دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ دجال جو ہے کیا وہ کوئی انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، تو اس بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ جی دجال جو ہے نا وہ انسان ہے اور انسانی مخلوقات میں سے ہے جی، اور اس کے علاوہ کوئی اور جنات وغیرہ اور کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ زیادہ جو علماء کا اتفاق ہے، احادیث کے اندر جو کتب کثیرہ کے اندر ذکر آتا ہے وہ انسانی مخلوق میں سے انسان ہی ہے۔ جی صحیح ہو گیا۔ اور مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دجال کی پیدائش ہو چکی ہے یا آگے پیدائش اس کی ہونی ہے اور صرف اس کا ظہور باقی ہے، اور اس کی پیدائش کتنا عرصہ پہلے ہو چکی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حیات مبارکہ کا ظاہری زمانہ تھا، کیا اس سے پہلے کی پیدائش ہے یا اس دوران ہوئی ہے؟ اس بارے میں ہمیں کوئی مستند بات بتائیے۔ یہ کتابوں کے اندر بھائی مدثر جو ان کا ذکر آتا ہے کہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے، باقاعدہ وہ جو ہے نا وہ جکڑا ہوا ہے اور قید ہے، اور اب اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور قیامت کے قریب اس کا خروج ہوگا، اس کا ظہور ہوگا۔ اب جو ہے نا یہ کافی پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس کا سن ہجری یا اس کا کوئی وقت مقرر وہ اس کا ذکر نہیں آتا، البتہ پیدا ہو چکا ہے، ظہور بعد میں ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، جو انٹرنیٹ پہ مختلف معلومات اس کے بارے میں پڑھی ہوئی ہیں، اس میں یہ چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جی فلاں جزیرے پہ ہو سکتا ہے، اس کی اتنی عمر ہو سکتی ہے، کیا وہ مستند باتیں ہیں یا لوگوں نے اپنی طرف سے ہی گھڑی ہوئی ہیں؟ میرے خیال میں جو ہے نا اس کی عمر کا تعین کرنا یہ من گھڑت ہے،
کسی عالم نے، کسی مفتی نے، شیخ الحدیث نے میرے سامنے سیاستہ کی کتب پڑھی ہیں اور تفاسیر پڑھی ہیں اور میری بیگ میں پوری لائبریری ہے، لیکن میں اس کی جو ہے نا عمر کا تعین کہیں نہیں پڑھا۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ جی، تو اس میں ہم اگلا سوال جو مفتی صاحب سے کریں گے وہ یہ پوچھیں گے کہ جو حدیث میں دجال کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنی امت کو خبردار کیا کہ اس طرح کا وہ ہوگا، یا اور اس کے بارے میں کیا حدیث میں روایت ہے؟ حدیث پاک کے اندر جو ذکر آتا ہے نا، اس کا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال جو ہوگا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی کے اوپر کاف اور فا اور را یعنی کہ کفرہ لکھا ہوا ہوگا، یہ اس کی نشانی ہوگی، اور ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا۔ اچھا، اس میں اب ہم یہ پوچھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، یہ دجال حضرت امام مہدی سے پہلے ہے یا اس کے بعد یہ فتنہ آئے گا ان کے بعد؟ دیکھیں جی، پہلے دجال آئے گا، اور دجال جو ہے نا یہ شام کے وہاں سے اس کا ظہور ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر آپ دمشق کے اندر آپ کا نزول ہوگا، آسمان سے اتریں گے، اور جب دیکھے گا، کیونکہ پورے جلال کے اندر ہوگا یہ دجال جو ہے نا، اور 40 دن کے اندر پوری روئے زمین کا دورہ کرے گا، اتنا زیادہ تیز چلے گا، اور اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی، آگ بھی اس کے پاس ہوگی، پانی بھی اس کے پاس ہوگا، خدائی دعویٰ وہ کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور لوگوں کو جو کہے گا یہ آگ ہے، وہ آگ نہیں ہوگی، وہ پانی ہوگا، جو پانی کا کہے گا وہ آگ ہوگی۔ 1 منٹ کے اندر بارش بھی برسا دے گا، اور سبزہ بھی اگا دے گا، مردوں کو زندہ بھی کر دے گا، اور یہ فتنہ ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اور سب سے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ جو ہے نا پگھل جائے گا، جس طرح پانی نمک کے اندر پگھل جاتا ہے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ بھی کرتے، واصل جہنم نہ بھی کرتے، تب بھی پگھل جاتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جا کے اسے قتل کریں گے، اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے۔ یہ فتنہ پہلے ہوگا، اس فتنے کے سدباب کے لیے سر کوبی کے لیے تشریف لائیں گے۔ جی مفتی صاحب، آپ یقیناً جو باتیں کر رہے ہیں وہ قرآن احادیث کی روشنی میں اور مسند احادیث کی روشنی میں آپ ہمارے ناظرین تک یہ معلومات پہنچا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس کے پاس بہت طاقت ہوگی، آگ اور پانی بھی ساتھ اٹھائے پھرے گا، اور سپیڈ بھی اس کی بہت زیادہ ہوگی کہ وہ پوری دنیا کا دورہ جو ہے وہ 40 دن میں مکمل کر لے گا۔ تو ایک یہاں پہ سوال ابھرتا ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس کے پاس جو علم ہوگا تو کیا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس حد تک ایڈوانس ہو جائے گی کہ وہ اس کا استعمال کرے گا، یا شیطانی کوئی طاقتیں اس کے پاس ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ یہ سارے کام یا یہ دکھائے گا شعبدے بازیاں؟ دیکھیں نا، یہ جو طاقتیں ہوتی ہیں نا جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس کو شیطانی ہی طاقت بولتے ہیں، کیونکہ جو مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف استعمال ہوتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ٹیکنالوجی یا سائنسی علم نہیں ہوگا، اس کے پاس وہ شیطانی علم ہی ہوگا۔ جی صحیح۔ تو اس میں اگلا ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو 3 بڑی قومیں ہیں جس میں مسلمان ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، تو ان میں سے جو دجال کے پیروکار ہوں گے وہ سب سے زیادہ کس قوم میں سے ہوں گے؟ دیکھیں جی، جب یہ آئے گا تو یہ یہودی مذہب کا پیروکار ہوگا، اور پھر جو ہے نا یہ اصفہان کے اندر جا کے تبلیغ کرے گا۔ 40,000 یہودی جو ہے نا وہ اس کو تسلیم کریں گے، اور زیادہ لوگ جو ہے نا اس کو ماننے والے یہودی ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارا اگلا سوال جو آپ سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ ہمیں بتایا ہے، اپنی امت کو کوئی دعا بتائی ہے تو ہمیں ضرور بتائیے۔ دیکھیں نا جی، کتنی قیامت کی علامتیں جو ہیں، فتنے ہیں، سب فتنوں سے سرکار نے پناہ مانگنے کی دعائی، اللہم انی اعوذ بک من شر شیطان، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، جو ہے نا یہ فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا ہے۔ اور سورۃ کہف جو ہے نا جمعہ والے دن جو پڑھی جاتی ہے، حکم ہے، یہ ہفتے سے لے کے اگلے ہفتے تک اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے تمام فتنوں سے، اور انشاءاللہ اس کی برکتوں سے انسان فتنے دجال سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس کے لیے سورۃ کہف پڑھنا یہ جو ہے نا طریقہ کار ہے، اس کا حکم آیا ہے۔ سورۃ کہف کا آپ نے ذکر فرمایا تو اس میں ایک ضمنی سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کو سورۃ کہف پڑھنی ہے، اس کا کوئی خاص وقت مقرر ہے، اور جمعہ کا ٹائم کب سے کب تک آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ نماز فجر سے مغرب تک ہے، یا جمعرات کی مغرب سے لے کے اگلے جمعہ کی مغرب تک، اس دوران کس ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہے؟
طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ جب بھی پڑھ لیں گے نا تو آپ کو ثواب جو ہے نا یہ پورا مل جائے گا۔ اور زیادہ حکم یہ ہے کہ جمعہ نماز پڑھ کے آپ پڑھیں سورۃ کہف۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک اور چیز کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے دجال کے فتنے کے ساتھ ساتھ یاجوج ماجوج کا۔ تو دجال کا فتنہ یاجوج ماجوج سے پہلے ہے یا اس کے بعد ہے؟ دجال کا فتنہ پہلے ہے اور یاجوج ماجوج کا بعد میں ہوگا۔ اور یہ دجال ہوگا یہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کے اوپر حملہ کرے گا، اور یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی وہ اپنے اکثریت کے اوپر اور اپنی طاقت کے بیل بوتے پہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کے اندر ہے اور واضح لفظوں کے ساتھ ہے، اور دجال کا واضح لفظوں کے ساتھ قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ وہ دجال پہلے آئے گا اور یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ بعد میں آئے گی قوم۔ اچھا، اس میں ایک آخری سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ جو دجال کا فتنہ ہے اس کا عرصہ کتنا ہوگا؟ یعنی کتنا عرصہ تک یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یا ان کے سانس کی گرمی سے یہ پگھل جائے گا؟ دیکھیں جی، احادیث پاک کے اندر ذکر آتا ہے وہ 40 دن، لیکن وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، 1 سال 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ پورے ضرور زمین کا دورہ بھی کر لے گا، اور وہ جو ہے نا لوگوں کو بارش برسا کے، سبزہ اگا کے، مردوں کو جلا کے، ایسے فتنے لوگوں کو دکھا کے، لوگوں کو گمراہ کر کے، اور اس کے بعد 40 دن کے بعد ہی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے واصل جہنم کر دیں گے۔ اتنی عرصے کے اندر تو بندے کو چاہیے، جہاں دوسرے فتنوں سے بندہ پناہ مانگتا ہے، یا اللہ اگر وہ وقت آ بھی جائے ہم زندہ بھی ہوں تو جس طرح ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ شیطان کے فتنے سے، یا اللہ یہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے، یا اللہ اسی طرح ہمیں دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ہمارا یہ پروگرام تھا دجال کے بارے میں، اور یہ پروگرام کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ایک تو بہت سے ناظرین نے سوالات مختلف پوچھے تھے، تو یہ دوسرا یہ تھا کہ کسی صحیح عالم دین سے جو مسند چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں، اور دین کے معاملے میں خصوصاً بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی دنیاوی چیز ہے اس کے بارے میں تو آپ چلیں اپنی رائے دے لیں یا کچھ کر لیں، لیکن جو دین کا علم ہے، دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے پھر کسی مسند بندے کے پاس جانا چاہیے۔ تو اسی لیے آج ہم مفتی فیض علی فیضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ ایک جامع گفتگو کی مختصر سے ٹائم میں، اور ہمارے سارے سوالات کے جوابات دیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔